یہ کہانی ایک ایسے وقت کی ہے جب ہر طرف امیدیں دم توڑ رہی تھیں اور ایک ایسا منصوبہ تیار ہو رہا تھا جو تاریخ کا شاید سب سے بڑا دھوکہ بننے والا تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ جب وہ ایک نبی کو مسلوب کرنے آئے تو انہیں حقیقت میں کون ملا؟ یہی وہ راز ہے جس کے گرد ہماری آج کی یہ پوری کہانی گھومتی ہے۔ اچھا، تو یہ تاریخ کا سب سے بڑا دھوکہ آخر تھا کیا؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں وقت میں تھوڑا پیچھے جانا ہوگا، اس دور میں جب ایک قوم ظلم کی چکی میں پس رہی تھی اور بس ایک نجات دہندہ کے انتظار میں تھی۔ تصور کریں کہ ہر طرف نا امیدی پھیلی ہوئی ہے، لیکن اسی اندھیرے میں کچھ لوگ آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، ایک ایسی مدد کے لیے جو صرف کسی معجزے سے ہی آ سکتی تھی۔ یہ بات ہو رہی ہے یروشلم کی، یعنی بیت المقدس کی، وہ مقدس شہر جہاں کبھی نبیوں کی آوازیں گونجا کرتی تھیں، لیکن اب وہاں رومی سلطنت کا قبضہ تھا۔ وہاں بنی اسرائیل کے لوگ رومی حکمرانوں کے ظلم کا شکار تھے، ان پر غیروں کا قانون مسلط کر دیا گیا تھا۔ انصاف اتنا مہنگا تھا کہ غریب اس کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور سچ بولنا تو جیسے ایک جرم بن چکا تھا۔ حالات اتنے خراب تھے کہ امید تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ کہتے ہیں نا کہ جب انسان کی ساری تدبیریں ختم ہو جاتی ہیں تو وہاں سے اللہ کی رحمت اپنا کام شروع کرتی ہے۔ ان ٹوٹی ہوئی امیدوں اور خاموش دعاؤں کا جواب ایک ایسے معجزے کی شکل میں آنے والا تھا جو سب کچھ بدل کر رکھ دیتا۔ تو اس معجزے کی شروعات ہوئی حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا سے، جب اللہ نے انہیں بڑھاپے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کیا، اور پھر اللہ نے وہ کر دکھایا جو انسانی عقل سے بالکل باہر تھا۔ ایک فرشتے نے حضرت مریم کو ایک پاک بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی، اور پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور لوگوں نے ان کی والدہ کی پاک دامنی پر سوال اٹھایا تو انہوں نے جھولے میں ہی بول کر اپنی ماں کا دفاع کیا اور اپنی نبوت کا بھی اعلان کر دیا۔ سوچئے، یہ ان کا پہلا معجزہ تھا۔ حضرت عیسیٰ کی آمد بالکل ایک روشنی کی طرح تھی جس نے اس مایوسی کی تاریکی کو چیر کر رکھ دیا۔ لیکن آپ جانتے ہیں، جہاں روشنی ہوتی ہے وہاں کچھ سائے بھی گہرے ہو جاتے ہیں۔ ان کی سچائی نے طاقتور لوگوں کے جھوٹ کو بے نقاب کرنا شروع کر دیا تھا، اور بس یہی تصادم کی وجہ بنی۔ انہوں نے صرف ایک اللہ کی عبادت کا پیغام دیا۔ جب انہوں نے معجزے دکھائے، مٹی کے پرندوں میں جان پھونکی، پیدائشی اندھوں کو بینائی دی اور اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کیا، تو عام لوگ جوگ در جوگ اللہ کے راستے کی طرف آنے لگے۔ اور اس طرح معاشرہ واضح طور پر دو حصوں میں بٹ گیا۔ ایک طرف تھے عام لوگ جو حضرت عیسیٰ میں اپنی امید اور نجات دیکھ رہے تھے، اور دوسری طرف تھے مذہبی اور رومی سردار جن کے دلوں میں حسد اور خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ انہیں لگا کہ اگر یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا تو ان کی طاقت اور اختیار سب ختم ہو جائے گا۔ تو پھر ان سرداروں نے ایک سازش کا جال بننا شروع کر دیا۔ مشہور اسلامی تفسیر ابن کثیر کے مطابق انہوں نے پہلے تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کروایا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنایا، جس پر رومی گورنر نے بھی اپنی مہر لگا دی۔ اب ہم کہانی کے اس موڑ پر پہنچتے ہیں جہاں سب کچھ بدلنے والا تھا، وہ آخری رات اور وہ لمحہ جب اللہ کی مدد نے آ کر پورا کھیل ہی پلٹ دیا۔ روایات کے مطابق اس رات حضرت عیسیٰ اپنے سب سے وفادار ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، طوفان سے پہلے والی خاموشی۔ تبھی انہوں نے یہ چونکا دینے والی بات کہی کہ آج رات تم میں سے ہی کوئی ایک میرے ساتھ غداری کرے گا۔ تفسیر کی کتابوں میں اس شخص کی شناخت یہودا کے نام سے کی گئی ہے۔ وہ ظاہر میں تو ان کا ساتھی تھا، لیکن اس کے دل میں لالچ بھرا ہوا تھا۔ وہ چھپکے سے اٹھا اور اس سازش کو پورا کرنے کے لیے وہاں سے نکل گیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ دشمن وہاں پہنچتے، اللہ نے اپنے نبی سے وعدہ کیا کہ وہ انہیں بچا لے گا۔ اللہ نے فرمایا، اے عیسیٰ، میں تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا اور ان کافروں سے تجھے پاک کر دوں گا۔ یہ اللہ کی طرف سے حفاظت کا وعدہ تھا۔ پھر وہ لمحہ آ ہی گیا۔ جیسے ہی سپاہیوں نے دروازہ توڑا، کمرے میں ایک ایسا نور چھا گیا کہ ان کی آنکھیں چندھیا گئیں، اور اسی نور کے پردے میں اللہ نے اپنے نبی کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ وہ جسے پکڑنے آئے تھے وہ اب ان کی پہنچ سے بہت بہت دور جا چکا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ تو آسمان پر اٹھا لیے گئے، لیکن زمین پر ایک بہت بڑا سوال پیچھے رہ گیا کہ اگر وہ بچا لیے گئے تو پھر سولی پر کون تھا؟ یہی وہ راز ہے جو اس پوری کہانی کا سب سے اہم سبق بھی ہے۔
قرآن اس واقعے کے لیے ایک خاص لفظ استعمال کرتا ہے، شبہ لہم، یعنی ان پر شبہ ڈال دیا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ انہیں ایک دھوکے میں رکھا گیا اور وہ حقیقت کو سمجھ ہی نہیں پائے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ سولی پر کون تھا؟ اس بارے میں اسلامی روایات میں 2 طرح کی باتیں ملتی ہیں۔ ایک کے مطابق اسی غدار یہودا کا چہرہ حضرت عیسیٰ جیسا بنا دیا گیا اور وہ اپنے ہی ساتھیوں کے ہاتھوں پکڑا گیا، جبکہ دوسری روایت میں ایک وفادار ساتھی کی قربانی کا ذکر ہے۔ البتہ قرآن نے کسی کا نام نہیں لیا۔ لیکن سب سے اہم نقطہ یہ ہے، قرآن حتمی طور پر بالکل یقین کے ساتھ یہ اعلان کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو قتل کیا گیا اور نہ ہی سولی دی گئی، بلکہ انہیں اللہ نے زندہ اپنی طرف اٹھا لیا۔ یہ واقعہ ہمیں ہر دور کے لیے کچھ بہت اہم سبق سکھاتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ حق کے راستے پر ہمیشہ مشکلات آتی ہیں۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ تکبر اور حسد انسان کو سچائی سے کیسے اندھا کر دیتے ہیں، لیکن سب سے بڑھ کر یہ کہ حتمی فتح اور انصاف ہمیشہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ لیکن یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اسلامی عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ ان کی واپسی انسانیت کے مستقبل کے لیے کیا معنی رکھتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔